بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام کا حق یہ ہے کہ اسے کھانا اور کپڑا دیا جائے اور اس پر کام کا صرف اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جسے وہ سہار سکتا ہو۔ اصل حدیث میں مملوک کا لفظ آیا ہے جس سے مراد غلام اور باندی ہیں جو اسلام سے پہلے عرب سوسائٹی میں پائے جاتے تھے۔ لوگ ان غلام اور باندیوں کے ساتھ حیوانات سے بدتر سلوک کرتے، انہیں نہ تو ٹھیک طرح سے کھانا دیتے اور نہ کپڑے پہناتے اور نہ قابل برداشت حد تک ان سے کام لیتے۔ جب اسلام آیا تو اس وقت یہ طبقہ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان سوسائٹی کو ہدایت کی کہ ان کے ساتھ انسانوں کا سا سلوک کرو، انہیں وہی کچھ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہ کپڑے پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور ان سے صرف اتنا ہی کام لو جتنا ان کے بس میں ہو۔ ایسا ہی معاملہ اس مستقل نوکر کے ساتھ ہونا چاہیے جس کے شب و روز آپ کے پاس گزرتے ہیں۔ خادموں کے ساتھ سلوک کے سلسلے میں ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پڑھیے۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گورنری کے زمانے میں ایک آدمی گیا۔ اس نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے اپنے خادم کو ایک کام سے باہر بھیج دیا ہے اور ہمیں یہ ناپسند ہے کہ اس کے اوپر 2 کاموں کا بار ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں دے رکھا ہے، تو جس بھائی کو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کے قبضے میں دے رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہ کپڑا پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اس پر کام کا اتنا بوجھ نہ ڈالے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر اس پر کسی ایسے کام کا بوجھ ڈالے جو اس کی طاقت سے باہر ہو اور وہ اسے نہ کر پا رہا ہو تو اس کام میں اس کی مدد کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکائے پھر اسے اس کے پاس لائے اور حال یہ ہے کہ اس نے کھانا پکانے میں گرمی اور دھوئیں کی مصیبت برداشت کی ہے، تو مالک کو چاہیے کہ اسے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اور اگر کھانا تھوڑا ہو تو اس میں سے 1 لقمہ یا 2 لقمے اس کے ہاتھ میں رکھ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں اور خادموں پر اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا ہے کہ اس امت میں دوسری امتوں کے مقابلے میں غلام اور یتیم زیادہ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے تمہیں یہ بات بتائی ہے، بس تم لوگ اپنی اولاد کی طرح ان کی خاطر کرو اور انہیں وہ کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام بخشا اور فرمایا، اسے مارنا مت، کیونکہ مجھے نمازی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے اور میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔